प्रोटोकॉल सूट्स के एतबार से TCP IP और OSI मॉडल दोनों ही एक तरह के प्रोटोकॉल्स पर मुश्तमिल होते हैं। TCP IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर और नेटवर्क एक्सेस लेयर को OSI मॉडल में फर्दर डिवाइड किया गया है ताकि प्रोटोकॉल्स की फंक्शनैलिटी को समझने के लिए एक डिस्क्रीट पिक्चर मिल सके। अगर हम TCP IP मॉडल का जायज़ा करें तो आप देखेंगे कि नेटवर्क एक्सेस लेयर पर उन तमाम प्रोटोकॉल्स की कुछ वाज़ेह डिटेल नहीं मिलती जो कि OSI मॉडल की फ़िज़िकल और डेटा लिंक लेयर्स पर मिलती है, और इस बात का अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता कि इंटरनेट लेयर से नेटवर्क एक्सेस लेयर पर आने के बाद जब डेटा किसी फ़िज़िकल मीडिया पर ट्रैवल करता है तो इस पर कौन से प्रोटोकॉल्स असरअंदाज होते हैं। जबकि OSI मॉडल की पहली और दूसरी यानी कि फ़िज़िकल और डेटा लिंक लेयर्स तमाम ज़रूरी प्रोसीजर्स और फ़िज़िकल मीडिया की डिटेल बताती हैं जो डेटा ट्रैवलिंग में मददगार साबित होते हैं। OSI मॉडल की लेयर्स 3 और 4 के पैरेलल TCP IP मॉडल की इंटरनेट और ट्रांसपोर्ट लेयर्स हैं। OSI मॉडल की नेटवर्क एक्सेस लेयर तमाम डेटा नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स की निशानदेही करती है, जबकि TCP IP मॉडल की इंटरनेट लेयर के इंटरनेट प्रोटोकॉल की भी तकरीबन वही फंक्शनैलिटी है जो कि OSI मॉडल की नेटवर्क लेयर पर मौजूद प्रोटोकॉल्स की है। OSI मॉडल की चौथी और TCP IP मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर का काम सोर्स और डेस्टिनेशन के माबैन कन्वर्सेशंस को कंट्रोल करना है, यानी कि डेस्टिनेशन की तरफ से एक्नॉलेजमेंट का भेजना, एरर रिकवरी और सीक्वेंसिंग वगैरह ऐसे मामले हैं और इसी लेयर पर वक़ूअ पज़ीर होते हैं। इसी तरह TCP IP मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के पैरेलल OSI मॉडल की 3 लेयर्स सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन लेयर्स हैं। इन लेयर्स में मौजूद प्रोटोकॉल्स की मालूमात से सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और प्रोडक्ट वेंडर्स को काफ़ी मदद मिलती है। डेटा नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स की प्रिसाइज और ज़्यादा वाज़ेह इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने की वजह से OSI मॉडल को ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली और आज पूरी दुनिया में इस मॉडल को नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड रेफरेंस मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए डेटा नेटवर्क्स के फंक्शंस को समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम OSI रेफरेंस मॉडल के लेयर टू लेयर फंक्शन से बखूबी आगाह हो पाएँ। आज हम इसकी 7वीं लेयर यानी कि एप्लीकेशन लेयर के मुतालिक डिटेल से पढ़ेंगे। हम में से बहुत से लोग इस बात से आगाह हैं कि इंटरनेट बज़रिया www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस के ज़रिए एक्सेस किया जाता है। इसी तरह ईमेल और फाइल शेयरिंग की सर्विस बिलतरतीब POP, SMTP और FTP वगैरह है। यूज़र्स इन एप्लीकेशंस और सर्विसेज के ज़रिए मुख्तलिफ काम लेते हैं बग़ैर ये जाने कि ये एप्लीकेशंस और सर्विसेज कैसे काम करती हैं। एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करती है, आइए देखते हैं। एक तरफ सोर्स और दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है। जैसा कि हम जानते हैं कि एप्लीकेशन लेयर का काम हमें इस काबिल बनाना है कि हम डेटा नेटवर्क पर कम्युनिकेट कर सकें। इस लेयर पर यूज़र्स मुख्तलिफ़ किस्म की एप्लीकेशंस और सर्विसेज को इस्तेमाल करते हैं जो कि कम्युनिकेशन में मदद फराहम करती हैं। एक फ़र्द कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। मिसाल के तौर पर एक फ़र्द google.com के ज़रिए कोई मालूमात सर्च करना चाहता है तो अपने कंप्यूटर में किसी वेब ब्राउज़र के ज़रिए google.com तक रसाई हासिल करेगा। इसके लिए इसे www की सर्विस की मदद लेना पड़ेगी। यूज़र अपना मैसेज अपनी लैंग्वेज में टाइप करेगा, जबकि एप्लीकेशंस और हार्डवेयर रिसोर्स इस मैसेज को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगी। यूं एप्लीकेशन लेयर डेटा ट्रांसफ़र को इनिशिएट करेगी। इस तरह मैसेज अगली लेयर्स में से होता हुआ डेस्टिनेशन की तरफ जाएगा
ڈیسٹینیشن اینڈ پر موجود اپلیکیشن لیئر وہ تمام عوامل ریورس آرڈر میں پرفارم کرے گی. مثلا ڈیٹا کو دوبارہ ایسی لینگویج میں کنورٹ کرے گی جو کہ کمپیوٹر اور انسان کے لیے قابل فہم ہوں. ایپلیکیشن لیئر پر ایک سنگل ایپلیکیشن بہت ساری سروسز کو استعمال میں لا رہی ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک یوزر کی طرف سے بھیجی گئی کسی ویب پیج کی ریکویسٹ کے پیچھے بہت ساری سروسز کار فرما ہوتی ہیں اور ہر ریکویسٹ کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے بہت سارے عوامل کار فرما ہوتے ہیں. ان عوامل کو ہم پروسیسز بولتے ہیں. مثال کے طور پر ایک کمپیوٹر کو مختلف انڈیویجول پروسیسز کا سہارا لینا پڑتا ہے صرف سرور کو ایک ریکویسٹ بھیجنے کے لیے. جیسا کہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے، بائیں طرف ایک سرور ہے جس پر ٹیلنیٹ کی ایپلیکیشن چل رہی ہے. مختلف کمپیوٹرز یا کلائنٹس اپنی ریکویسٹ سرور کو بھیجتے ہیں. ٹیلنیٹ کے پاس بہت سی کلائنٹس کی ریکویسٹ ہوتی ہے جنہیں وہ پروسیس کرتا ہے. یہ ساری ریکویسٹس نیٹ ورک پر بیک وقت یا الگ الگ ہینڈل کی جاتی ہیں. ایپلیکیشن لیئر ان سروس ریکویسٹس کو پروسیس کرنے کے لیے اپنے سے نیچے والی لیئرز پر انحصار کرتی ہے. ڈومین نیم سسٹم یا سمپلی DNS ایک ایسی سروس ہے جو کہ انٹرنیٹ پر کسی سرور یا ویب سائٹ کے ڈومین نیم کو IP میں تبدیل کرتی ہے. ڈومین نیم سے مراد ایک ایسا ایڈریس ہوتا ہے جو کہ یوزر کے لیے قابل فہم ہوتا ہے، جیسا کہ yahoo.com. اس ریکویسٹ کو نیٹ ورک پر بھیجنے کے لیے کسی IP کی ضرورت ہے، لہٰذا یہ ریکویسٹ انٹرنیٹ پر بھیجی جاتی ہے تو سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا جاتا ہے کہ متعلقہ ویب سائٹ کو انٹرنیٹ پر کون سی IP اسائن کی گئی ہے. اس عمل کو ایڈریس ریزولوشن کہتے ہیں. اس کے لیے ایک DNS سرور بنایا جاتا ہے جس میں تمام متعلقہ ویب سائٹس یا ڈومینز کی IPs کی انفارمیشن موجود ہوتی ہے. یہ سروس ڈومین نیم کو IP میں کنورٹ کرتی ہے جو کہ ویب سرور کے لیے قابل فہم ہوتا ہے. یوں یوزر کو ریکویسٹڈ ویب پیج تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر یوزر ایک ویب سائٹ ایکسیس کرنا چاہتا ہے جس کا ڈومین نیم yahoo.com ہے. اس کی یہ ریکویسٹ پہلے DNS سرور میں اپنے متعلقہ IP ایڈریس کی انفارمیشن تلاش کرے گی اور پھر ویب سرور سے ریکویسٹڈ ویب پیج لوڈ کر کے یوزر کو دکھائے گی. ہائپر ٹیکسٹ ٹرانسفر پروٹوکول اور ورلڈ وائڈ ویب. www کی سروس HTTP پروٹوکول کو استعمال کرتے ہوئے انٹرنیٹ پر کمیونیکیشن میں مدد فراہم کرتی ہے. جب ہم اپنے انٹرنیٹ براؤزر میں www ٹائپ کرتے ہیں تو اس طرح ہم www کی سروس کے ذریعے کسی خاص ویب سرور کو کال کرتے ہیں. انٹرنیٹ پر کسی ڈومین کی ریکویسٹ کو ویب سرور تک اس انداز سے پہنچانا کہ وہ یوزر کی بھیجی ہوئی ریکویسٹ اور میسج کے فارمیٹ کو سمجھ سکے HTTP پروٹوکول کے تحت ہوتا ہے. یا دوسرے الفاظ میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت میں انٹرنیٹ براؤزر ایک HTTP کمانڈ ویب سرور کو بھیجتا ہے اور یوں یوزر کو ریکویسٹڈ ویب پیج موصول ہوتا ہے. سمپل میل ٹرانسفر پروٹوکول اور پوسٹ آفس پروٹوکول، اسے ہم SMTP اور POP بھی کہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ SMTP اور POP کیا ہیں. SMTP ایپلیکیشن لیئر کا وہ پروٹوکول ہے جس کے ذریعے یوزر اپنا ای میل میسج کسی دوسرے یوزر کو بھیجتا ہے. اسی طرح ای میل میسج کو ریٹریو کرنے کے لیے POP یا IMAP استعمال کیا جاتا ہے. اس طرح ای میل میسج کو ریٹریو کرنے میں POP یا IMAP یعنی کہ انٹرنیٹ میسج ایکسیس پروٹوکول مددگار ثابت ہوتے ہیں. یوزر مختلف قسم کے ای میل کلائنٹ پروگرامز یا ایپلیکیشنز
جیسا کہ MS آؤٹ لک وغیرہ میں SMTP اور POP سرور کی انفارمیشن کنفیگر کرتے ہیں تاکہ متعلقہ ای میل سرور تک رسائی ہو سکے اور یوزرز کے مابین ای میل میسیجز کا تبادلہ ہو سکے۔ فائل ٹرانسفر پروٹوکول یعنی کہ FTP کا کام انٹرنیٹ پر یوزرز کے مابین فائلز کے ٹرانسفر کو ممکن بنانا ہے۔ جیسا کہ HTTP یوزرز کو ویب پیجز سرورز سے ایکسس کر دکھانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے، اسی طرح FTP ڈیٹا ٹرانسفر میں ہیلپ کرتا ہے۔ FTP کے ذریعے فائلز ٹرانسفر کرنے کے لیے براؤزر میں www کی بجائے FTP کی کمانڈ استعمال کی جاتی ہے، یا پھر کسی اور کلائنٹ جیسا کہ FileZilla کے ذریعے مختلف فائلز کو کسی سرور سے اپلوڈ یا ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے۔ DHCP یعنی کہ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکول ڈیٹا نیٹ ورک پر کمیونیکیشن کے لیے تمام ڈیوائسز یا ہوسٹس کو ایک مخصوص ایڈریس اسائن کیا جاتا ہے تاکہ اس متعلقہ ہوسٹ کی نیٹ ورک پر شناخت ہو سکے۔ اگر سینیریو کچھ یوں ہو کہ بجائے اس کے کہ نیٹ ورک پر موجود ہوسٹس کو یہ IP ایڈریس مینولی اسائن کیا جائے، کیوں نہ کوئی ایسا طریقہ کار وضع کیا جائے کہ نیٹ ورک پر آنے والے ہوسٹس کو IP ایڈریس خودکار طریقے سے اسائن کیا جا سکے، اور اسی طرح جو ہوسٹ نیٹ ورک کو چھوڑ کر جائے، چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ہی کیوں نہ ہو، اس کا ایڈریس فوراً کسی اور ہوسٹ کو ڈائنامکلی اسائن کر دیا جائے۔ DHCP ایک ایسا پروٹوکول ہے جو اس سارے سینیریو کو ممکن بناتا ہے۔ ایک DHCP سرور میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ IP ایڈریسز کی رینج کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور پھر نئے آنے والے ہوسٹس کو اس سرور کے ذریعے خودکار طریقے سے IP ایڈریس اسائن ہو جاتے ہیں۔ DHCP نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر کو یہ سہولت فراہم کرتا ہے کہ بجائے اس کے کہ نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر تمام ہوسٹس کو مینولی IP اسائن کرے، وہ ایک سمپل IP ایڈریسز کی رینج ڈیفائن کر دیتا ہے اور پھر بآسانی تمام ڈیوائسز کو IP اسائن ہو جاتے ہیں۔ یہ کس طرح ہوتا ہے، اس کے بارے میں ہم اپنے اگلے لیکچر میں مزید تفصیل سے پڑھیں گے۔